اب غیبت کبریٰ میں امام زمانہ کی ولایت یعنی مولا علی کی ولایت کا پرچم کس کے ہاتھ ہے؟ بولو. پیپل پارٹی والا پرچم امام زمانہ کا پرچم ہے؟ پی ٹی آئی کا؟ نواز شریف کا؟ کون سا پرچم امام زمانہ کا پرچم ہے جو ہمیں اکٹھا کر دے، سب دشمنوں کے مقابلے میں اکٹھا کر دے؟ کون سا پرچم بتاؤ؟ کون سا پرچم؟ ہاں، یہ عباس مولا کا پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا تو امام زمانہ کا پرچم بنے گا؟ کون اٹھائے گا تو پتا چلے گا یہ امام زمانہ کے پرچم ہے، یہ ہمیں امام زمانہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. کون؟ وہی جو بی بی کے حرم کا دفاع کرتا ہے، وہی جو ائمہ کے حرم کا دفاع کرتا ہے، وہی یعنی ایت اللہ خامنائی اور ایت اللہ سیستانی. سید حسن رسول اللہ میرا کلاس فیلو ہے، میرا دوست ہے، ہمیں کٹھے پڑھتے رہے. وہ یہ کہتا ہے جو امام خمینی نے پرچم اٹھایا تھا زمانے کے طاغوتوں یہود و نصارہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، امام کا پرچم ہمیشہ طاغوتوں کے خلاف ہوگا، یہود و نصارہ کے خلاف ہوگا، زمانے کے یزیدوں کے خلاف ہوگا. یہ امام زمانہ کا پرچم ہے. کہتے ہیں ہمیں ہر کوئی مارتا تھا، ہمارے لبنان پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، ہم امام خمینی کے پاس گئے، امام خمینی سے ہم نے بات کی، انہوں نے ہماری رہنمائی کی، ہم لبنان واپس آ گئے. ہم نے کہا ہماری ایک ہی پارٹی ہے جو مولا کی ولایت کی پارٹی ہے، اور اس زمانے میں امام زمانہ کی ولایت کا پرچم اٹھانے والے کا نام امام خمینی ہے، اور امام خمینی کے بعد ایت اللہ خامنائی ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ پرچم اٹھا کر نکلے، غور سے سننا، اسرائیل کے مقابلے میں پورے لبنان پر اسرائیل کا قبضہ تھا، ہم 150 اٹھے. کتنے؟ 150 اٹھے. اسرائیل جس نے پوری عرب دنیا کو شکست دی تھی، ہم نے اسرائیل کو شکست دے ڈالی. ایسے ہی افسوس ہے ہمارے ممبروں پر معصوموں کے حرم کا دفاع کرنے والے زمانے کے طاغوتوں کے مقابلے میں امام زمانہ کی ولایت کا پرچم اٹھا کر قیام کرنے والوں کے خلاف مجلس اعلیٰ ممبر حسینی سے گفتگو ہو، جس سے ڈونلڈ ٹرمپ تو خوش ہو سکتا ہے، آل سعود خوش ہو سکتی ہے، نیتنیاہو خوش ہو سکتا ہے، امام زمانہ خوش نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. سید بھی ہے وہ، دونوں سید علی حسینی ہیں، دونوں کے نام علی. آئے سیستانی کا نام بھی کیا ہے؟ سید علی حسینی. آئے خامنئی کا نام بھی کیا ہے؟ سید علی حسینی. حسن حسنہ کا نام کیا ہے؟ سید نصر اللہ حسینی. یمن کے مومنی آج جب امام زمانہ کی ولایت کے پرچم تلے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے راہبر کو اپنا راہبر مانا ہے. 3 سال سے زیادہ عرصہ ہے آل سعود 60 ملکوں کے ساتھ ان پر حملہ کیے ہوئے. آل سعود کو ناک سے چلے چپا ہے. آل سعود کے ایوانوں میں خوف و ہراس ہے. ابھی ریاض میں کیپٹل میں انہوں نے یہ عرب لیگ کا اجلاس نہیں کیا، دور زہران میں کیا ہے خوف کے مارے. یہ خالق کائنات نے مشیت قلم سے تقدیر لکھ رکھی کہ زمانے کے ہر خیبر کو یا علی فتح کرے گا یا علی کے ماننے والے فتح کرے گا. آخری جملہ، بیدار رہو. امام زمانہ کا پرچم کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے رہبر کے ہاتھ میں، ہمارے ان علماء کے ہاتھ میں. غور سے سنو، غور و فکر کیا کرو. بقی کے ائمہ کے حرم گرائے گئے، آج تک نہیں بن سکے. یہ ائمہ کے حرم ڈھانے آئے تھے. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، پھر ایگزام میں بات آ گئی ہے. سامرا محاصرے میں آ گیا اور یہ دہشت گرد سامرا سے کہاں پہنچ گئے؟ بغداد تک. سامرا کیوں نہیں کھایا؟ کیوں نہیں گرا سکے؟ کیوں نہیں؟ سید حمید تقوی جو ایران کی سپہ پاسداران کا ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھا، جو 31 سال سے روزے میں تھا، جب اس نے خبر سنی کہ داعش چل پڑی ہے
سامرا کی طرف، اس نے سامرا خود کو پہنچایا اور ائمہ کے حرم کا دفاع کیا، محاصرے میں آگے ڈھانے نہیں دیا۔ 31 سال سے روزے میں تھا، وہی شہید ہوا ہے۔ اس نے روکا ہے سید حمید تکری، 31 سال سے روزے میں تھا، دوڑا ہے اپنے ائمہ کے حرم کا دفاع کرنے کے لیے۔ دوستو اس وقت جو پروپیگنڈا ہے یہ وہی یزیدی پروپیگنڈا ہے۔ ان کا ساتھ نہ دو، ان پر کان نہ دھرو۔ جو اس منبر پر آ کر رابر اور مراجے کے خلاف بولے، سمجھ لو یہ شیطان کی زبان ہے، یہ امریکہ کی زبان ہے، یہ اسرائیل کی زبان ہے۔